بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وبارک وسلم علیہ اما بعد واما فی القیء فالقلیل هو الماء الذي كان في اعلی المعدة وهو ليست محل النجاسة فحكمه حكم الريق۔ عزیز طلبہ عظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الوقایہ کے 18 اسباق آپ کی خدمت میں پہنچائے جا چکے ہیں۔ درمیان میں والدہ محترمہ کے طبیعت کے خراب ہونے اور علیل ہونے کی بنا پر آگے کے اسباق میں کچھ تاخیر اور دیری ہوئی۔ ہم اللہ رب العزت کے شکر و گزار ہے کہ خالق و مالک نے پھر سے ہمیں درس و تدریس کے عظیم الشان مشغلے سے وابستگی کا موقع عطا فرمایا۔ نشکر اللہ علی ذالک شکراً جزیلا۔ گزشتہ سبق میں دم سائل اور غیر سائل کے فرق کو واضح کیا گیا تھا کہ دم سائل بہنے والا خون ناپاک ہے، حدث ہے، اور دم غیر سائل جو قلیل ہوتا ہے وہ حدث نہیں ہے، اور جب حدث نہیں ہے تو ناقض وضو بھی نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے گزشتہ سبق میں طبی طور پر اس فرق کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کی گئی تھی۔ اب آج کے اس سبق میں قے کی تفصیل بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے دم غیر سائل جو قلیل ہوتا ہے ناقض وضو نہیں، ایسے قے قلیل بھی ناقض وضو نہیں ہے، اس لیے کہ قے قلیل دراصل وہ پانی ہوتا ہے۔ فالقلیل هو الماء الذي كان في اعلی المعدة یا فی اعلی المعدة، معدتی اور معیدتی دونوں طرح سے اس کا ضبط اور تلفظ ہے کہ قلیل قے وہ تو دراصل ایک پانی ہوتا ہے جو معدے کے اوپر والے حصے میں ہوتا ہے، اور معدے کے اوپر والا حصہ وہ محل نجاست نہیں ہے۔ جب محل نجاست نہیں ہے تو اب قے قلیل کا حکم تھوک کا حکم ہوگا۔ جو حکم تھوک کا ہے یعنی تھوک پاک ہے تو قے قلیل بھی پاک ہوں گی، وہ حدث نہیں اور ناقض وضو نہیں ہے۔ اس عبارت پر ایک اعتراض واقع ہو رہا ہے کہ قلیل کا تعلق صرف پانی نہیں ہوتا ہے، پانی سے نہیں ہے، بلکہ قلیل تو جس قسم کی بھی قے انسان کو ہوگی قلیل کا تعلق اس سے بھی ہے، جیسے صفرا کی قے، سودا کی قے، بلغم کی قے، پت وغیرہ کی قے، سب کے ساتھ قلیل کی صفت متصف ہو سکتی ہے۔ پھر یہاں پر هو الماء کہہ کر قلیل کو صرف پانی کے ساتھ کیوں جوڑ دیا؟ اس کا جواب ایک تو یہ ہے کہ یہ بطور مثال کے مصنف نے پیش کیا ہے، بطور مثال اور تمثیل کے، ورنہ قے صرف پانی کی نہیں ہوتی ہے بلکہ دیگر اشیاء کی بھی ہوتی ہے۔ دوسرا جواب یہ ہو سکتا ہے، یہ ہے کہ قے کی تمام اقسام میں جس چیز کی بھی انسان کو قے ہوتی ہے، چونکہ اس کی تمام اقسام میں پانی ہی سب سے پہلے نکلتا ہے، پانی مقدم ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے اس کا مشاہدہ کیا ہے، اس لیے مصنف نے فالقلیل هو الماء کہہ دیا۔ یا یوں کہا جائے کہ
حسن ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی تردید مقصود ہے کہ اگر کسی آدمی نے پانی پیا اور پینے کے فوراً بعد اسے قے ہو جائے اختلاط نجاست سے پہلے، یعنی پانی نجاست کے ساتھ ملنے نہیں پایا، اس سے قبل ہی اس نے قے کر دیا، تو یہ ناقض وضو نہیں ہے یہ قے۔ لیکن حسن ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ چونکہ اس کو ناقض وضو مانتے ہیں، اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تردید فرما دی کہ قے قلیل وہ تو ایک پانی ہوتا ہے جو معدے کے اوپر والے حصے میں ہوتا ہے، اور معدے کے اوپر والا حصہ وہ محل نجاست نہیں ہے، جب وہ نجاست سے ملا نہیں ہے تو پھر ناقض وضو بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد دیکھیے وَنَوْمُ مُسْتَجِعٍ وَمُتَّكِئٍ وَمُسْتَنِدٍ إِلَى مَا لَوْ أُزِيلَ لَسَقَطَ لَا غَيْرُ أي لا ينقض الوضوء نوم غیر ما ذکر وهو النوم قائما او قاعدا او راکعا او ساجدا۔ نواقض وضو کا چونکہ بیان چل رہا ہے، اس لیے آگے بات کو بڑھاتے ہوئے مصنف وقایہ نے اپنا متن پیش کیا ہے وَنَوْمُ مُسْتَجِعٍ کہ وضو کو نہیں توڑتی ہے کروٹ لیٹ کر سونے والے کی نیند۔ مستجع استجاع کے معنی کروٹ لیٹنا، وَمُتَّكِئٍ ٹیک لگا کر سونے والے کی نیند، وَمُسْتَنِدٍ إِلَى مَا اور ایسی چیز کا سہارا لے کر سونے والے کی نیند لَوْ أُزِيلَ لَسَقَطَ کہ اگر اس چیز کو ہٹا لیا جائے تو سونے والا شخص گر جائے، لا غیر فقط، یعنی صرف یہ صورت سونے کی ناقض وضو نہیں ہے۔ آگے شارح کہتے ہیں لا غیرو کی تشریح میں اے لا ينقض الوضوء نوم غیر ما ذکر، ان مذکورہ حالتوں کے علاوہ نیند ناقض وضو نہیں توڑیں گی وضو کو نوم ایسی نیند غیر ما ذکر جو مذکورہ چیزوں کے علاوہ نہیں، یعنی یہ حالتیں سونے والے کی وضو کو توڑ دے گی، یہ ناقض وضو ہے، لیٹ کر سونا، ٹیک لگا کر سونا، سہارا لے کر کے سونا، لیکن اس کے علاوہ جو نیند کی حالتیں اور پوزیشن ہے وہ ناقض وضو نہیں ہے، اور وہ ہے وَهُوَ النَّوْمُ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا أَوْ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، یہ حالتیں ناقض وضو نہیں ہے، کھڑے کھڑے سونا، بیٹھ کر سونا، رکوع کی حالت میں سونا یا سجدے کی حالت میں سونا، یہ حالتیں سونے والے کی ناقض وضو نہیں ہے۔ استجاء سب سے پہلی بات تو یہ سمجھے ہم کہ استجاء یعنی کروٹ لیٹ کر سونا۔ دراصل حدیث میں مختلف الفاظ کے ساتھ یہ بات آئی ہے کہ آنکھیں دبر کی بندن ہیں، فمن نام فلیتوضأ، جو سو گیا اس کو چاہیے کہ وضو کر لے، اور حدیث پاک میں چونکہ یہ بھی کہا گیا ہے جس کا ماحصل یہ ہے کہ جو چت لیٹ کر یا کروٹ پر سو جائے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، جو چت لیٹ کر یا کروٹ پر سو جائے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسے کہ حاشیہ نمبر آپ 5 میں دیکھیے او ساجدن الحدیث لیس علی من نام ساجدن وضوء حتی یستجیع، اسی طرح حدیث کے آگے الفاظ لا یجب الوضوء علی من نام جالسا او قائما او ساجدا حتی یضع جنبہ فإنه اذا استجع استرخت مفاصلہ، حدیث کے یہ الفاظ سب بتا رہے ہیں کہ استجاع کی حالت، ٹیک لگا کر سونے کی حالت یہ ناقض وضو ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ اس طرح کی حالت میں سونا اس میں استرخاء مفاصل ہو جاتا ہے، یعنی سونے والے کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اور اعضاء کے ڈھیلے ہونے کی صورت میں خروج ریح اور خروج حدث کا مظنہ غالب ہو جاتا ہے، یعنی ناپاکی کے نکلنے کا مظنہ اور گمان زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے یہ ناقض وضو ہے۔
ورنہ نیند بذات خود ناپاک نہیں، بذات خود ناقض وضو نہیں ہے، لیکن ان حالتوں میں سونے کی وجہ سے چونکہ استرخائے مفاصل یعنی اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اور اعضاء کے ڈھیلے ہونے کی صورت میں حدث کے خارج ہونے کا احتمال رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس طرح کی حالتوں میں سونا ناقض وضو قرار دیا گیا ہے۔ لیکن چونکہ کھڑے کھڑے سونا، بیٹھ کر سونا، رکوع اور سجدے کی حالت میں سونا یہ استرخائے مفاصل والی صورت نہیں ہے، اس لیے ان حالتوں میں وضو نہیں ٹوٹے گا، یہ حالت ناقض وضو نہیں ہے۔ اور جیسے حدیث میں نے حاشیہ نمبر 5 میں آپ کو بتائی کہ سجدہ کرتے ہوئے سو جائے، اس پر وضو لازم نہیں ہے جب تک کہ وہ لیٹ نہ جائے۔ اگر سجدے میں سوتے ہوئے لیٹ گیا یا پہلو زمین سے لگ گیا تو سمجھ لو کہ اس کے مفاصل ڈھیلے ہو گئے اور وضو ٹوٹ گیا۔ چنانچہ عورتوں کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ سجدے کی حالت میں اگر عورتیں سو جائیں تو ان کا وضو ٹوٹ جانا چاہیے، کیونکہ وہ سجدے میں پہلو وغیرہ کو زمین سے لگا لیتی ہے، چمٹ جاتی ہے۔ چنانچہ اس حالت میں اگر نیند آ جائے تو مفاصل کے ڈھیلے پڑ جانے کا اندیشہ قوی ہے، برخلاف مردوں کے سجدے کے، ان کی حالت اور حیت سجدے میں عورتوں کی طرح نہیں ہوتی ہے جب تک کہ وہ باقاعدہ لیٹ نہ جائے یا اپنے باہوں اور پہلوؤں کو زمین سے چپکا نہ لے۔ بہرحال بحالت سجدہ سونے میں وضو ٹوٹے گا یا نہیں، اس سلسلے میں ہمارے اصحاب کے درمیان اختلاف ہے، جیسا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حاشیے میں بھی بیان فرمایا ہے۔ 5 اقوال ہیں، آپ حاشیہ نمبر 5 کو تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں، اس میں کل 5 اقوال کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلا قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ سجدے کی حالت میں سونا یہ مطلق ناقض وضو نہیں، یہ ظاہر مذہب ہے۔ دوسرا قول نماز میں جان بوجھ کر سویا تو ناقض وضو ہے ورنہ نہیں، یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے۔ تیسرا قول اس سلسلے میں نماز سے باہر یہ ناقض وضو ہے، نماز میں نہیں، یعنی سجدے کی حالت میں کوئی نماز سے باہر اگر سویا تو یہ ناقض وضو ہے، نماز میں اگر سویا تو ناقض وضو نہیں، یہ صاحب منیہ کا مختار قول ہے۔ چوتھا قول اس سلسلے میں محشی نے بھی بیان فرمایا ہے کہ ہیئت مسنونہ باقی اگر ہے تو یہ حدث نہیں ہے، یعنی سجدہ کرنے کی جو مسنون حالت بیان کی گئی ہے، کیفیت مسنونہ پر اگر وہ سویا ہے تو یہ حدث نہیں ہے، خواہ نماز کے اندر ہو یا نماز کے باہر سوئے۔ یہ حلبی اور شرمبلالی رحمۃ اللہ علیہ کا مختار قول ہے۔ اور 5واں قول جو اس سلسلے میں بیان کیا گیا ہے کہ نماز میں حالت سجدہ میں سونا نماز میں مطلقاً حدث نہیں، مطلقاً کا مطلب ہے چاہے مسنون حالت پر سوئے یا مسنون حالت کے خلاف سوئے، نماز میں اگر سویا تو مطلق حدث نہیں، ناقض وضو نہیں ہے، البتہ نماز سے باہر ہیئت مسنونہ اگر ہے سجدے میں تو ناقض وضو نہیں، اور اگر نماز سے باہر ہیئت سویا اور ہیئت مسنونہ نہیں ہے تو پھر یہ ناقض وضو ہے۔ یہ کل 5 اقوال ہے جسے آپ جو ہے حاشیے میں بھی اچھی طرح سے غور کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو اس طرف متوجہ کر دیا۔ اس کے بعد دیکھیے والاغماء والجنون علی ای ہیئۃ کانا ویدخل فی الاغماء السکر وحدہ ہنا ان يدخل في مشيته تحرك وهو صحيح وكذا في اليمين حتى لو حلف انه سكران يعتبر هذا الحد۔ نواقض وضو میں ایک چیز ہے بے ہوشی، اغما کے معنی بے ہوشی، والجنون اور دیوانگی۔ علی ای ہیئت، شارح کہتے ہیں یہ دونوں جس حالت پر بھی ہو، دونوں کے دونوں ناقض وضو ہے، جس حالت پر بھی، علی ای ہیئت کانا ويدخل في الاغماء السکر، ناقض وضو ہونے میں اغما کے اندر یعنی بے ہوشی کی حالت جو ہے، بے ہوشی میں سکر بھی داخل ہے، یعنی جس طریقے سے اغما اور بے ہوشی ناقض وضو ہے ایسے سکر اور سکر یہ بھی ناقض وضو ہے۔ اغما کسے کہتے ہیں؟ اس کا لفظی معنی تو بے ہوشی ہے، یہ قوا کی کمزوری کے باعث ایک قسم کے مرض کا حملہ ہے، قوا کمزور ہو گئے جس کی وجہ سے ایک قسم کا مرض ہوتا ہے جس میں آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس سے عقل تو ختم نہیں ہوتی، البتہ اس کی وجہ سے عقلوں پر پردہ ضرور آ جاتا ہے، یہ عقلوں کو ڈھانپ لیتی ہے، برخلاف جنون کے
کہ اس میں عقل ہی زائل ہو جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ اب نیند، اغما اور جنون، ان تینوں کے اغما اور جنون اور نیند کے درمیان فرق کیا ہے؟ اوپر نیند کے سلسلے میں ناقض وضو ہونے کے لیے شرط لگائی کہ جو ہے ٹیک لگا کر سونا، یعنی ایسی حالت میں سونا جس میں استرخاء مفاصل ہوتا ہے، لیکن یہاں شارح کہتے ہیں اغما اور جنون ہر حالت میں ناقض وضو ہے۔ فرق یہ ہے کہ اختیار اور استعمال انسان کا جس طریقے سے نیند میں ختم ہوتا ہے ایسے اغما اور جنون میں بھی ختم ہو جاتا ہے۔ البتہ فرق ان کے درمیان یہ ہے کہ اغما اور جنون یہ بمقابلہ نیند کے زیادہ سخت ہے، زیادہ اشد ہے، کیونکہ سونے والے کو جگایا جب جائے تو وہ جاگ جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے، بیدار ہو جاتا ہے، مگر بے ہوش اور پاگل کو اگر ان کی اس کیفیت سے نکالا جائے تو وہ اس سے نہیں نکلتے ہیں، وہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ دونوں ہر حال میں حدث ہے اور ناقض وضو ہے، البتہ نیند ہر حال میں حدث اور ناقض وضو نہیں، بلکہ نیند کی وہ حالتیں ناقض وضو قرار دی گئی ہے جس میں استرخاء مفاصل ہوتا ہے، اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، ورنہ تو نہیں۔ یہ فرقوں کو بہت دھیان دینا چاہیے، اسی لیے مصنف نے علی ای حیتن کانا فرمایا۔ اب اغما کے اندر سکر بھی داخل ہے، یہ سکر اور سکر بالفتح بھی پڑھ سکتے ہیں اور سکر بالضم، سکر یعنی اسم ہوگا اور یہ سکر جو ہے مصدر ہوگا